اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکھیوں سے باتیں کرنے کا واقعہ۔ ناظرین، واقعہ پورا سننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ باوقت پیدائش سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جیسے کستوری ہو، جس سے سارا گھر مہک گیا۔ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس مجلس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اس سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو پھیلتی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، یہ کوئی ایسی مجلس سے خوشبو آئی ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم عطر نور علی نور ہونے کی وجہ سے خوشبو کا مرکز و منبع تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے جسم کے ہر حصے سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک میں عجیب قسم کی خوشبو تھی۔ علامہ یاقوت المودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی آب و ہوا خوشبودار ہے۔ اس کے عطر میں ایسی مہک ہے جو اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں۔ امام ابو عبداللہ تارد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کی آب و ہوا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ایسی مہک اٹھتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کستوری، کافور اور تر و تازہ سندل کی کوئی حیثیت نہیں۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ باوقت وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میری گود میں تھا، اور جب آپ روح پر فتوح نے پرواز کی تو ایسی خوشبو مہکی کہ اس سے پہلے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل دیتے وقت یوں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور وصال مبارک بھی پاکیزہ ہے، اور فرمایا کہ غسل دیتے وقت ایسی پاکیزہ خوشبو مہکی کہ اس جیسی کسی نے محسوس ہی کی ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم شافع معشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ سے گزر جاتے تو بعد میں آنے والا خوشبو سے محسوس کر لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظہری ہوا، میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر آپ کے سینہ مبارک پر رکھ دیا تو کئی ہفتوں تک میرے ہاتھوں سے وضو کرتے کھانا کھاتے وقت مشک اور عنبر کی سی خوشبو مہکتی تھی۔ محترم ناظرین، مکھیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنا۔ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا، یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی نے بڑے زور زور سے بناتی ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام کے پاس سالن نہیں، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔
پھر فرمایا پیارے علی رضی اللہ عنہ اس مکھی کے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار نے ایک پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے فرمایا وہاں جا کر شہد صاف اور مصطفیٰ نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم نے جب وہ شہد تقسیم فرما دیا، جب صحابہ اکرام کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور پھر بن بنانا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مکھی پھر اس طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اسے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ پھول تو کڑوے ہوتے ہیں، پھیکے ہوتے ہیں، بد مزہ ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت ہی شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جو ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں تو بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شاید شفا بن جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔